پاکستان ڈیموکریٹک اتحاد کے پہلے جلسے کا مقام بھی تبدیل۔ 18 اکتوبر کی تاریخ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات، جلسہ کوئٹہ سے کراچی منتقل، میزبانی پیپلز پارٹی کرے گی۔ اپوزیشن اتحاد کا پہلا جلسہ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں ہی ہوگا۔ کوئٹہ میں 25 اکتوبر کو، 22 نومبر کو پشاور، 30 نومبر کو ملتان اور 13 دسمبر کو لاہور میں عوامی طاقت کا مظاہرہ ہوگا۔ شیخ رشید کی مسلم لیگ نون کے قائد پر کڑی تنقید، کہا نواز شریف سن لو، پاکستان کے ادارے عظیم ہیں، عمران خان اسمبلی توڑ دے گا مگر کسی کو NRO نہیں دے گا۔ ریگل چوک میں جلسی دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ اپوزیشن کے پاس عوام کی طاقت نہیں، یہ عمران خان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان کا ٹارگٹ مارچ کے سینٹ انتخابات سے قبل دھوم مچانا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثے، مولانا فضل الرحمان کے خلاف تحقیقات کی منظوری۔ چیئرمین نیب نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور امیر مقام کے خلاف بھی تحقیقات شروع کرنے کا گرین سگنل دے دیا۔ معلم جبہ کیس بارے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کام کرنے کا عزم کا اظہار۔ نواز شریف اور مریم نواز سمیت 40 لیگی رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج۔ مقدمہ لاہور کے تھانہ شادرہ میں شہری بدر رشید کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ FIR کے مطابق نواز شریف سزا یافتہ مجرم، اشتعال انگیز تقاریر سے بغاوت پر اکسایا گیا۔ قوانین مجرم کو اپنی ضمانت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں عوام اور آئین کی بات کرنا بغاوت ہے تو بغاوت ہر روز کریں گے۔ وفاقی وزراء کسی کا سہارا نہ لیں، خود سامنے آئیں، اپنے نام سے مقدمہ درج کرائیں۔ ہم مقدمات کا سامنا کریں گے، ہمت ہے تو ہتھکڑی لگاؤ، مقدمہ عوام کے سامنے چلاؤ۔ آئین سے روگردانی کرنے والے ہر شخص سے جنگ، لیگی رہنما احسن اقبال نے طبلِ جنگ بجا دیا۔ کہتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا مقصد ہی پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی بحالی ہے۔ لیگی رہنما محمد زبیر نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان مقرر۔ لیگی رہنما نے ترجمان مقرر ہونا اعزاز قرار دے دیا۔ کہتے ہیں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سابق وزیر اعظم کا تعلق بھارت سے جوڑا گیا۔ حکومتی لوگ سیاست چھوڑ کر ذاتیات پر آ گئے۔ PDM کے پلیٹ فارم سے بھرپور جد و جہد ہوگی۔ نواز شریف کے خطاب کے بعد وزراء کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی تقاریر پر پابندی کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ کہا نواز شریف کی تقاریر پر پابندی کے لیے ہائی کورٹ کی مداخلت درست نہیں۔ جب قانون میں متبادل طریقہ کار موجود ہو تو عدالت براہ راست مداخلت نہیں کر سکتی۔ نواز شریف کی تقاریر پر پابندی عوامی اہمیت کا مقدمہ نہیں۔ پہلے قید میں میز پر کھانا دیتے تھے، اب جان بوجھ کر زمین پر کھانا رکھ دیتے ہیں۔ شہباز شریف کی عدالت کے روبرو شکایت، کہا 25 سال سے کمر کی درد میں مبتلا ہوں، جان کو خطرہ ہوا تو FIR عمران خان اور شہزاد اکبر کے خلاف درج کرواؤں گا۔ دوران تحویل کوئی غیر انسانی سلوک برداشت نہیں کروں گا، عدالت کے ریمارکس۔ عطا تارڑ کی شہباز گل کے معافی نہ مانگنے پر گھر کا گہراؤ کرنے کی دھمکی، کہتے ہیں کیا چیز آپ کو مناظرے سے روک رہی ہے؟ NRO تو جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کو دیا گیا۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے سارے کرداروں سے واقف ہیں۔ لیگی رہنماؤں پر نیب کے ذریعے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ خالص دودھ ہوا نایاب، ملاوٹ نے روک دی نشو نما۔ بچوں کی صحت کے لیے ہوئے والدین فکر مند، ٹی وی ٹوڈے بنا عوام کی آواز۔ ملاوٹ کرنے والوں کا ہوگا پردہ چاک، ہوگا آپریشن پنجاب حکومت کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا عوام کو ہر سہولت مہیا کرنے کا عزم، کیا کوششیں ہو رہی ہیں ثمرآور ثابت؟ وزیر اعلیٰ کی محنت اور جد و جہد رائے گاہ تو نہیں جا رہی۔ صوبائی قیادت کی پلاننگ اور ویژن کے اثرات کن وجوہات کی بنا پر سامنے نہیں آتے؟
शहर की हर गली, बाजार और टाउन में दूध की दुकानें। 60 रुपए से 130 रुपए तक गैर मयारी दूध की फरोख्त। इन्हें चेक करने वाली हुकूमती मशीनरी ने अपनी आंखें जानबूझकर बंद कर रखी हैं। मिलावट से पाक खालिस गजा की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी कायम है। सैकड़ों मुलाजिमीन और अफसरान काम कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का बजट इनके तसर्रुफ में है। लाहौर के 37 एंट्री पॉइंट, हर जगह दूध की चेकिंग के लिए फूड अथॉरिटी के एहलकार तैनात। 24 घंटे दूध की चेकिंग के लिए अलर्ट। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी इरफान मेमन कहते हैं, अवाम 200 मिलीलीटर दूध लाएं और चेक करवाएं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, बेसहारा और कमजोर अफराद की जरूरियात को पूरा करना रियासत की जिम्मेदारी। पनाहगाहों में सहूलियात के मयार पर कोई समझौता ना किया जाए। मजदूरों, बेसहारा अफराद की इज्जत नफ्स का तहफ्फुज भी यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, पेशावर समेत पूरा खैबर पख्तूनख्वा तरक्की के सफर पर गामजन है। चंद बरस कबल पेशावर और गिरदो नवा में दहशतगर्दी का तारीख दौर याद है। पाक फौज ने मकामी आबादी के इश्तराक से इलाके को दहशतगर्दों से पाक किया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 मरीजों का इंतकाल। अमवात 6517। मजीद 644 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,15,260 मरीज। 515 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 3 लाख मरीज सेहतियाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से 10,43,000 हलाकतें। 3 करोड़ 55 लाख मरीज। अमेरिका में 2,15,000। ब्राजील में 1,46,000। मैक्सिको में 79,000। रूस में 21,000। भारत में 1,03,000। तुर्की में 8,441। सऊदी अरब में 4,875 अमवात। आर्मीनिया और आज़रबाईजान में झड़पें जारी। एक हफ्ते से जारी झड़पों में 250 अफराद हलाक। आर्मीनिया का आज़री फौजी हवाई अड्डा तबाह करने का दावा। आज़रबाईजान ने आर्मीनियाई फौज के दावे की तरदीद कर दी। अफगान सूबे लगमान में गवर्नर के काफिले पर हमला। धमाके में 4 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। खुशकिस्मती से गवर्नर हमले में महफूज रहे। तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। इलाके में खौफो हिरास। सर्च ऑपरेशन जारी। और कोरोना वायरस का शिकार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत संभलने लगी। वालिदीन का इजहार इत्मीनान। ट्रंप कहते हैं, अस्पताल मुंतकिली के वक्त तबीयत नासाज थी, अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। अमेरिकी सदर को जल्द अस्पताल से व्हाइट हाउस मुंतकिल करने का इम्कान।